السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو another پوڈکاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے زندگی میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر احمد تاشفین صاحب، اور انہوں نے ہومیوپیتھک پلس جو ہے فارماسسٹ ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، بلایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا آپ بتائیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماریاں کون سی ہیں؟ جی، بیماریاں تو اگر دیکھا جائے تو ان کے بارے میں بندہ بتا سکتا نہیں ہے، کیونکہ بیماریاں تو کافی ساری ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پھیلنے والی بیماریاں وہ ہیں جی ڈائریا، ہیپاٹائٹس، یرکان۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہٹ لسٹ پہ ہیں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ پھیلتی ہیں، جو پھیلنے والی ہیں، چھوت کی بیماریاں ہوگی، اسکن کی بیماریاں ہوگی، کافی ساری بیماریاں ہیں جن کے بارے میں بندہ اگر بات کرنا چاہے تو گھنٹوں کر سکتا ہے، لیکن ہمارا ٹاپک صرف یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے پاکستان میں جو جن کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ کون کون سی۔ ڈائریا، ہیپاٹائٹس، فیور، بخار، یہ ڈینگی، ٹھیک ہے، یہ بیماریاں آج کل بہت زیادہ۔ اچھا کون سے عوامل ہیں جس سے یہ پھیلتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں جی، اس کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں بیماری کے، وہ آپ کا ڈائریکٹ سورس ہوتے ہیں۔ سورس کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کے اگر فلو ہے تو آپ کا فلو اگر کوئی آپ کے پاس موجود ہوگا تو وہ اس سے پھیلے گا، دوسرے کو لگ جائے گا۔ دوسرا، ہوا جو ہے اس کا مین سورس ہے، ہوا کے تھرو، جس طرح آج کل سموگ اب آنے والی، جس طرح سموگ، یہ کیا ہوا کی آلودگی کی وجہ سے سب سے مین چیزیں پھیلتی۔ دوسرا، پانی کے ذریعے، گندا پانی لوگ پیتے ہیں، یہ بیماری اس سے بھی پھیلتی ہیں۔ پھر وہ گھر جن میں روشنی موجود نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ روشنی کا ڈائریکٹ سورس نہیں ہوتا، دھوپ جہاں پہ ڈائریکٹ نہیں جاتی، تو وہاں پر بھی یہ بیماریاں جو ہیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے گھروں کو ہوادار بنائیں اور کھلے مکانات ہو، نہیں تو اس طرح کا رکھیں کہ ہوا کا یعنی کہ وہاں پہ گزر اچھا ہو اور دھوپ لگے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کے علاج اور جو ہے اس کے اوپر ہمیں کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو جی وہ چیزیں جن سے یہ پھیلتی ہیں، سب سے پہلے جی آپ اپنی صفائی کا خود خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ ٹیشو یا اس طرح کی کوئی چیز کا، اگر آپ کو فلو ہے تو آپ جناب اپنا ٹیشو کا استعمال کریں، اپنی سلیوز جب چھینک آئے آپ سلیوز اپنے اس کو یوز کریں، اور جو ہے بلا وجہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ پالتو جانور اگر آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو گھر تک رکھیں، یا آپ نے ان کو اگر یوز کیا ان سے آپ نے ان کے ساتھ آپ نے کوئی تعلق رکھا ہے تو اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں، ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں، سٹرلائزر یوز کریں، ان چیزوں سے آپ ان کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم پولیو ہیپاٹائٹس سے نپٹنے کے لیے کوئی آپ معلومات شیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ؟ پولیو جو ہے اس کے لیے تو دیکھیں جی گورنمنٹ لیول پہ آج کل کام چل رہا ہے، تمام ہاسپٹلز میں، اداروں میں باقاعدہ اس کا وہ آگاہی کی مہم جاری ہے، اور لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ بھی اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے پہ، تاکہ اس بیماری کو ہم اپنے ملک سے نکال سکیں مکمل طور پر۔ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ آپ دیکھیں جی گندا پانی پینے کی وجہ سے، جنسی تعلقات کی وجہ سے بھی یہ پھیلتا ہے، اس لیے ان چیزوں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اچھا اور یہ اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہیپاٹائٹس آپ کو ہو چکا ہے؟ کئی ہوتے ہیں، بخار کا چڑھ جانا، آپ کو ویکنیس ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے جسم میں بے چینی سی ہے اور کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تھکاوٹ، اور ان چیزوں کی جو سمٹم جب آ رہے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کریں۔ پھر جب وہ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، LFT ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی آپ کا، پھر اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس BC کا الگ سے ہے، وہ باقاعدہ الائزا میتھڈ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے ہیپاٹائٹس B ہے، C ہے، آج کل تو ویسے اس کی ABCDEFGH تک آ گئی ہیں جو ڈائگنوز ہو چکے ہیں ہیپاٹائٹس، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ C اور باقی ہیں، کیونکہ A B تو A جو بچوں میں ہوتا ہے، B بھی بڑوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن آلریڈی موجود ہے، لیکن باقی نہیں ہے، C کی ویکسینیشن ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور صاف ستھرا ماحول اپنانا چاہیے۔ صحیح۔
اچھا پاکستان میں پاکستانی آبادی میں ضروری ادویات کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کہ جو آپ کے میڈیکل سٹور پہ جتنے بھی یہ میڈیکل سٹورز ہیں ان کے لیے یہ ان کو چاہیے کہ جی ان کے ٹیکسز کم کریں، ادویات پہ جتنے ٹیکس ہیں وہ کم ہوں گے اگر، تو اس سے جا کے جب ان کو ریلیف ملے گا تو ظاہر ہے وہ ریلیف جب میڈیکل سٹور کو دوائیاں بنانے والوں کو ملے گا وہ آگے سے عوام کو ریلیف دیں گے، جب عوام کو ریلیف دیں گے تو اس سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک لائے عمل ہے کہ بھی آپ جو ہے ان کے جو بلا وجہ کے ٹیکسز ادویات پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کم سے کم یا بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، تب جو ہے عوام کی جو ہے یہ پہنچ میں دوائیاں آ سکتی ہیں۔ ادروائز جس طرح آج کل معاملات اور حالات جا رہے ہیں، دوائی خریدنا ایک عام غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا، جو ضروری ادویات ہیں وہ لینے بھی ان کے لیے مشکل ہوگی، اگر اسی طرح کا معاملہ رہا تو پھر تو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ پاکستان میں صحت کو دیکھنے والے پیشہ ور افراد کی صحت اور تربیت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی جتنے بھی یہ شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہو گئے، ڈاکٹرز حضرات ہو گئے، ان کے لیے ان کو چاہیے کہ ہر 6 ماہ بعد کوئی سیشن رکھیں، کوئی ایسا وہ لیکچر ہونے چاہیے ان کے لیے، یا کوئی ایسے معاملات ہونے جن سے ان کی ریویژن ہوتی رہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو کوائک حضرات ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں، یا جو ملک کا ہمارے قوم کے لیے یا ملک کے لیے جو ناسور بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ آپ کو روک تھام کرنی چاہیے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے لیے تعلیم و تربیت بہتر ہو، ریوارڈ ملا جائے ان کو، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، بار بار ان کے بارے میں یہ چیز سیمینار ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے اس شعبے سے تعلیم اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ان سے وہ سیٹسفائی رہیں۔ صحیح۔ اچھا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دن بہ دن فاسٹ فوڈ کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے موٹاپے کا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ بھی بلا وجہ نہ کھائیں اور حد سے زیادہ نہ کھائیں، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 31 میں باقاعدہ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہے کہ کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، لیکن آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں اور حد سے تجاوز بھی کر رہے ہیں اور بے ٹائم کھاتے ہیں۔ اور کھانا بھی ویسٹ کرتا ہے اکثر۔ ظاہر ہے دیکھو جب آپ فاسٹ فوڈ میں آپ چکنائی میونیز اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو وہ آپ کا موٹاپا ہی ہے نا، آپ ورک آؤٹ تو آپ کا ہے کوئی نہیں، اور کھانا رات جلدی کھائیں، سونے سے کم آپ 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں، اور پھر کھانے کی ترتیب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کم کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ بھوک کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں اتنا اعتدال ہو کہ آپ کی بھوک باقی رہے اور آپ اپنا ہاتھ اس سے کھینچ لیں۔ اور جس طرح آج کل کے ڈاکٹرز رات کہتے ہیں کہ جی آپ نے چکنائی اور یہ چیزیں نہیں کھانی، میں اس سے سہمت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بڑی ضروریات کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کی جسم کی توانائی کو بحال رکھتی ہیں، لیکن ہمارے کھانے کا جو لایا طریقہ ہے نا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہماری روٹین ٹھیک نہیں ہے، ہم بلا وجہ کھاتے ہیں اور بے جا کھاتے ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل گوشت کی بجائے آلو کو ترجیح دے رہی ہے۔ دیکھیں جی آلو تو اپنی پسند ہے نا کہ بھئی اس کی پسند ہے، اگر آلو پسند ہے، کئیوں کو کئی اور چیز پسند ہوتی ہے، کئیوں کو اب بیسیکلی آلو جو ہے نا وہ ہر من پسند ہے، اس کی مختلف لوگ چیزیں بنا کے کھاتے ہیں، پھر وہ فرائی میں بھی آ جاتا ہے، بھجیا میں بھی آ جاتا ہے۔ ڈیپ فرائی تو کافی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے آپ کے خیال؟ ڈیپ فرائی تو دیکھو جی آپ ہر چیز کو اعتدال میں کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں، بے جا اور بلا وجہ کھائیں گے مطلب اگر روز کھائیں گے تو اس کا نقصان ہے۔ ہاں، پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے کھانا کھاتے ہیں لوگ اور پانی کا استعمال نہیں کرتے، پانی کا بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے، ہم لوگ پانی نہیں پیتے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر جا کے مواد زہر بن جاتا ہے اور اس سے معاملات زندگی درم برم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کل کولڈ ڈرنک جو نوجوان نسل، ہاں دیکھو نا اب یہ جو کولڈ ڈرنک ہے اب یہ تو سمجھ چشکا ہے نا لوگوں کے لیے چشکا بن گئی ہے، اس کے بغیر ان کی لائف میں ریڈ بل ہوگی، یہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ یعنی کہ ریڈ بل ہو گئی، جتنی مشروبات ہیں آپ کے وہ آپ کی پسند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز پینا زیادہ بہتر پسند کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے ڈاکٹر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کس کے بارے میں؟
یہ کولڈ ڈرنک کے بارے میں اس کا کیا نقصانات؟ یہ میٹھا زہر ہے، ٹھیک ہے، اس کو میرا تو نہیں خیال کہ آپ اس کو بے جا اور بلا وجہ پیئیں، لوگ تو اس کو پیاس بجھانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ غلط ہے، کیونکہ اس کو بے جا آپ استعمال نہ کریں تو ویسے نہ استعمال کریں۔ اب جنہوں نے یہ بنائی ہے وہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری ورلڈ میں یہ بزنس کافی عروج پہ ہے، اور یہ تبھی ختم ہوگا جب ہم خود اس کے اوپر لائے عمل سے چلیں گے، جب ہم خود اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ان کے متعلق پڑھ کے جان کے اور جو ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے جتنا مناسب ہے وہ بھیج جانے۔ کسی بھی چیز کا یعنی کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری چیز ہے، بری بات ہے، تو ہر چیز کی زیادتی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ فلسطین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی جو واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، فلسطین بھی ایک مسلم کنٹری ہے، اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھا جائے فلسطین کے بارے میں تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کا ہی ایک ملک تھا جس پر برطانیہ کا قبضہ ہوا، یعنی کہ برطانیہ والوں نے ادھر اور یہ ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے؟ نہیں، فلسطین نہیں ہے، مسجد اقصی ہے، اس میں ہی ہے نا؟ ہاں، مسجد اقصی جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ اگر دیکھا جائے نا ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے 17 سال کے لیے مسجد اقصی کو اللہ کے حکم سے قبلہ بنایا گیا تھا، بعد میں دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مرمت کی، اور پھر ہمارا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنی خواہش بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ مقرر فرمایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بنایا گیا، لیکن ہمارے لیے دونوں مقامات بڑے عزت کے ہیں، احترام کے ہیں۔ اگر ویسے دیکھا جائے جوز، کرسچن اور مسلمان تینوں کے لیے مسجد اقصی اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہ جو ہے نا معاملات۔ اب جو آج کل کے جو حالات ہیں فلسطین کے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ فلسطین تو دیکھا جی آج کل کے حالات تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس وقت تو فلسطین میں جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو جنگ ہے یہ حماس اور اس وقت اسرائیل کے درمیان جاری ہے، لبنان بھی اب شامل ہو چکا ہے جی، وہ تو اب جو اس میں آتا جائے گا، اس طرح تو ایران نے بھی کہا ہے کہ جی اگر آپ اس پہ جنگ بندی نہیں کریں گے تو پھر میں اس پہ آپ کے ساتھ حملہ کروں گا یا جو بھی کروں گا۔ سننے میں آیا میرے علم کے مطابق اب صرف یہ ہے کہ اسرائیل نہتے بے گناہ معصوم بچوں پر یہ بمباری کر رہے ہیں، اور یہ ظلم، میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے ملک اور ہمارے جو ہے آرمی کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، ہم اس میں لایا عمل یا ہمارا مداخلت کچھ بھی نہیں، ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بہت مشکل میں ہے، ان کی مدد کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اول تو سب سے پہلے ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، یہ سب سے بہتر ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا شو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ملا تشریف لانے کا، اور اسی کے ساتھ میں جا جاتا ہوں، آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔